میمون بن سیع فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا حبب الیہ ذکرا، جب اللہ ذوالجلال کسی سے خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ ذوالجلال اس کے دل کے اندر اپنے ذکر کی محبت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ نمازوں میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، نمازوں کے بعد تادیر اللہ کے گھر میں بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا نظر آتا ہے۔ وہ صبح شام کے اذکار پابندی سے کرتا ہے، وہ سفر پہ جا رہا ہو اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ شاپ پر بیٹھا ہو اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، حسبی اللہ، لا الہ الا ہوا علیہ توکلت، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، وہ خوبصورت کلمات اپنی زبان سے ہمیشہ ادا کرتا نظر آتا ہے۔ یہ علامت ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اس سے خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المرسلین امام المتقین کل کائنات کی سردار ذات سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر انتہائی قابل عزت قابل احترام سامعین مکرم، اللہ ذو الجلال کا بے پناہ احسان ہے کہ جس خالق و مالک نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا اور پھر اس کی روشنی میں تربیت کرنے کے لیے سرتاج رسول خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کو ہادی و مرشد بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے والے، آپ کی رفاقت اختیار کرنے والوں کو اللہ ذو الجلال نے ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے انہیں آئیڈیل اور نمونہ، بلکہ ان کے ایمان کو میزان اور مقیاس اور پیمانہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اصول و ضوابط کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تربیت کی، ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ تربیت کر دی کہ وہ ہر وقت اس بات کے متلاشی رہتے، اس بات کی تڑپ رکھتے اور اس کے لیے تڑپتے کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے ہمارا خالق اور مالک ہم سے راضی ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے ان کی اس خوبصورت ادا کو اللہ ذوالجلال نے اس قدر پسند کیا، ان کی اللہ ذوالجلال کی رضا کو طلب کرنے کی کوشش اور محنت اس انداز میں رنگ لائی کہ دنیا کے اندر ہی اللہ ذوالجلال نے ان کے لیے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکے۔ حضرات گرامی، یہ اس لیے تھا کہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ اللہ ذوالجلال جن سے خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں ان سے ہی راضی ہوتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کا یہ سارا کا سارا نظام اللہ ذوالجلال کے ارادے سے ہی چل رہا ہے، یہ اسی خالق و مالک کا عدل ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ دنیا کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ ذوالجلال کے کسی فیصلے کے سامنے پر نہیں مار سکتی۔ اس لیے صحابہ کرام اللہ ذوالجلال کی رضا کو حاصل کرنے کے ہر اس کام کو اختیار کرتے، ہر اس کام کو کرنے میں اپنی سعادت سمجھتے کہ جن سے اللہ ذوالجلال راضی ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی بھی فرمائی کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے اللہ ذوالجلال کا انسان محبوب بن سکتا ہے، اللہ ذوالجلال اس سے محبت کریں گے، اللہ ذوالجلال اس سے راضی ہو جائیں گے، اللہ ذوالجلال اسے اپنا مقرب بنائیں گے۔ آئیے اہل سنت والجماعت کا اس بات پہ عقیدہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کی یہ صفت ہے کہ وہ ارادہ کرتے ہیں۔ ارادہ کرنا یہ اللہ ذوالجلال کی صفت ہے۔ وہ خالق و مالک کس طرح ارادہ کرتا ہے؟ جس طرح اس کی عظمت اور شان کو لائق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فعال لما یرید ذات ہے، ایک ارادہ انسان کرتا ہے، ایک ارادہ اللہ ذوالجلال کرتے ہیں۔ نافذ وہی ہوتا ہے جو ارادہ اللہ ذوالجلال کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے علماء کرام نے ارادے کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک ارادہ جس کو ارادہ کونیہ کہتے ہیں، یعنی عام ارادہ، جس طرح کے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اذا اراد قبض روح عبد بارض جعل له فيها حاجہ۔ جب اللہ ذوالجلال کسی شخص کی کسی جگہ پر روح کو قبض کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں پر پہنچنے کے لیے اس کے لیے کوئی نہ کوئی حاجت اور ضرورت رکھ دیتے ہیں۔ وہ انسان کبھی بھی اس جگہ پر نہیں گیا ہوتا، نہ کبھی اس نے وہاں جانے کا سوچا ہوتا ہے، پلان کیا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ضرورت اور حاجت اسے اس جگہ پر پہنچا دیتی ہے جہاں پر اس کی روح کو قبض ہونا ہوتا ہے، اور یہ اللہ ذوالجلال کے ارادے سے ہوتا ہے۔ ارادے کی دوسری قسم جس کو ارادہ شرعیہ کہتے ہیں، یعنی وہ ارادہ جو اللہ ذوالجلال اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے متعلق کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ ذوالجلال اس سے راضی ہونا چاہتے ہیں، اس کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں۔
اس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ ذوالجلال اسے پھر ان کاموں کی توفیق عطا کر دیتے ہیں جن سے اللہ ذوالجلال راضی ہوتے ہیں۔ آئیے اسی بات کو اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ اللہ ذوالجلال جب کسی سے راضی ہونا چاہتے ہیں، وہ خالق و مالک جب کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ ذوالجلال پھر اسے اسلام کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال اس کے دل کے اندر اللہ ذوالجلال اپنے ذکر کی، اپنے دین کی، اپنے قرآن کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ نماز پڑھنے کو پسند کرنے لگتا ہے، وہ اللہ کے ذکر کو کرتا ہے، اسے سکون محسوس ہوتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کو دلی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ وہ کبھی نماز پڑھتا نظر آتا ہے، کبھی تہجد پڑھتا نظر آتا ہے، کبھی اشراق پڑھتا نظر آتا ہے۔ اگر مال دیا ہو اللہ ذوالجلال نے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا نظر آتا ہے۔ کبھی وہ حج کے لیے جا رہا ہے، کبھی عمرے کے لیے جا رہا ہے، اور یہ تمام کام کرتے ہوئے، صلہ رحمی کرتے ہوئے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہوئے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے، بڑوں کا احترام کرتے ہوئے اس کے دل کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اس سے خیر کا ارادہ کر لیا ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ ذوالجلال کا خیر کا ارادہ نہیں ہوتا، حالت کیا ہوتی ہے؟ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے، اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، اس کا دل تنگ ہوتا ہے، وہ دل ہی دل میں کہہ رہا ہوتا ہے کب وہ وقت آئے کہ میری جان چھوٹ جائے۔ اس کے سامنے نصیحت کی بات کرتے ہیں، اس کے دل کو خوشی نہیں ہوتی۔ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کہا جائے، وہ محسوس کرتا ہے یہ میرے اوپر کون سی مصیبت آ گئی ہے۔ اگر اسے اللہ کے راستے میں نکلنے کا کہا جائے تو وہ اس کو بہت بڑی مصیبت سمجھتا ہے، پریشانی سمجھتا ہے۔ اسے کہا جائے آؤ فلاں جگہ پہ درس قرآن ہے، سننے کے لیے جانا ہے، کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بڑا مصروف ہوں۔ اس کے سامنے اذان کی آواز اس کے کانوں میں پہنچتی ہے، اسے اپنا کاروبار عزیز ہوتا ہے، وہ کہتا ہے دکان بند کرنا تو ایسے ہے جیسے میں اپنی روزی کو خود ہی تالا لگا رہا ہوں۔ نہیں پیارے بھائیوں، یہ اس کی بھول ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ دعا کیجیے اللہ ذوالجلال ہمارے ساتھ بھی خیر کا ارادہ فرمائے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی اپنی رضا حاصل کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں بتلائی ہیں، چند علامتیں بیان فرمائی ہیں، میں اور آپ ان کو دیکھتے ہیں، کیا ہمارے اندر وہ موجود ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا خالق و مالک خیر اور بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سب سے پہلی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما اہل بیت من العرب او العجم
اراد اللہ بہم خیرا ادخل علیہم الاسلام. جب اللہ ذوالجلال کسی انسان کے ساتھ، وہ عربی ہو، وہ عجمی ہو، وہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، خالق و مالک اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو مولا کریم اسے اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دیتے ہیں، اہل اسلام میں اس کو شامل کر لیتے ہیں. آج دیکھیے 7 ارب لوگ دنیا میں موجود ہیں اور اس میں سے 6 ارب لوگ وہ ہیں جو غیر مسلم ہیں. 1.5 ارب ایسے لوگ ہیں جنہیں کلمہ نصیب ہوا ہے، مسلمان کہلاتے ہیں. ہم دیکھیں ہمارا شمار کن میں ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس مالک کی رحمت ہے. خالق و مالک نے ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے. یہ اللہ ذوالجلال کی رضامندی کا، اللہ ذوالجلال کی محبت کا پیغام ہے کہ وہ خالق ہم سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ جو اللہ ذوالجلال کے اسلام کو، قرآن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا، تسلیم نہیں کیا، آج تلک وہ اپنے دین پہ قائم ہے، سمجھ لیجئے وہ محروم ہے. اس کے ساتھ اللہ ذوالجلال کی محبت کا، رضامندی کا، خوشنودی کا اللہ نے ارادہ ہی نہیں کیا ہے. آئیے پیارے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حق کی تلاش میں فارس سے نکلے ہیں، شام پہنچتے ہیں، موصل پہنچتے ہیں اور عموریہ کو کراس کرتے ہوئے حق کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں. ایک وقت آتا ہے ایک قافلے والے ان کو غلام بنا لیتے ہیں، مدینہ کی سرزمین پہ لا کر ان کو بیچ دیا جاتا ہے، غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں. وہ کہا کرتے تھے، لوگوں میں نے اسلام کی خاطر میں نے اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، میں نے صعوبتیں برداشت کی، میں نے غلامی کی زندگی کو اختیار کیا، آخر میں اللہ نے مجھے اسلام عطا کر دیا، یہ ساری تکلیفیں مجھے بھول گئی کیونکہ سب سے بڑی دنیا کی نعمت اللہ نے مجھے اسلام عطا کر دیا. حضرات گرامی، یہی وجہ ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتے صحراؤں میں کوئلوں پر لٹایا جاتا، پتھر ان کے سینے پر رکھ دیے جاتے، کوئلوں پر ان کی چربی کو پگھلا دیا جاتا، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے احد کے ہی نعرے لگتے. سبب کیا تھا؟ وہ جانتے تھے دنیا کی سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ اسلام کی نعمت ہے. اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ اللہ ذوالجلال نے ہمارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ کے بہت بڑے خاندان سے تعلق ہے، شہزادہ خاندان ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ مصعب خوشبو وہ استعمال کرتے ہیں، جس راستے سے گزر جاتے ہیں کئی دن اس راستے سے خوشبوئیں آتی ہیں، ایک دن میں کئی لباس چینج کرتے، اور عرب کے لوگ انہیں عرب کا شہزادہ کہا کرتے تھے. لیکن جب اسلام کی آواز ان کے کانوں میں پہنچتی ہے، اس نعمت کی پہچان ہوتی ہے، اللہ ذوالجلال کی طرف سے یہ خیر کا ارادہ ہوتا ہے، اسلام قبول کرتے ہیں، والدین وہ لباس بھی چھین لیتے ہیں، وہ گھر کی تمام نعمتیں آسائشیں چھین لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اور بالآخر مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مبلغ قاری بنا کر بھیجے جاتے ہیں.
ایک نہیں، دسیوں نہیں، سینکڑوں مدینے کے واسی ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور وہ وقت بھی آتا ہے جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ احد میں شہادت ہوتی ہے، ان کا لاشا پڑا ہے، ان کو کفن دینے کے لیے اتنا کپڑا بھی نہیں ملتا کہ ان کے جسم کو ڈھانپ دیا جائے۔ سر کو ڈھانپتے ہیں، پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کو ڈھانپتے ہیں، سر ننگا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے سر کو ڈھانپ دیا جائے، ان کے پاؤں پر ایک بوٹی ہے، فرمایا وہ ڈال دی جائے، یعنی جس کو ہم گھاس کہتے ہیں، گھاس ڈال کر جب ان کے لاشے کو چھپایا جاتا ہے، سرتاج رسول کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، صحابہ کرام رونے لگتے ہیں۔ اے مصعب تو کتنا خوش نصیب ہے، تو نے اسلام کے لیے، اسلام کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کی ہر عیش کو قربان کیا، اپنا گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، حتیٰ کہ اپنا لباس تک بھی قربان کر دیا، لیکن اسلام کی نعمت کو نہیں جانے دیا۔ حضرات صہیب رومی کو دیکھ لیجئے، روم سے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، ہجرت ہوتی ہے، آپ مدینہ منورہ چلے گئے ہیں۔ یہ صہیب بھی رخت سفر باندھتے ہیں، جب مکہ کی سرزمین کے جب کنارے پہ پہنچتے ہیں، مکے کے لوگ سامنے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں صہیب جب تم مکہ میں آئے تھے ایک غلام کی حیثیت سے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج یہ سارا مال و دولت، یہ سارے درم و دینار، یہ سب کے سب تو نے مکہ سے کمائے ہیں، آج مکے سے جا رہے ہو تو خالی ہاتھ ہی جانا پڑے گا۔ حضرت صہیب فرماتے ہیں ارے ظالمو، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں نے کون سا تم سے مانگ کے جمع کیا ہے، یہ تو میرا ذاتی مال ہے، میں نے محنتیں کی ہیں، میں نے خون پسینہ لگایا ہے۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو یہ سارا کا سارا مال ہم لے لیں، پھر میری ایک شرط ہے، میرے راستے سے ہٹ جائیے، میرے اسلام کو، میرے ایمان کو، میں اپنی محبت اللہ اور اس کے رسول سے محبت کو نبھانا چاہتا ہوں، مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں، میرے راستے سے ہٹ جائیے، میں سارا مال تمہیں دے دیتا ہوں۔ مکے والے کہتے ہیں یہ مال ہمارے حوالے کر دو، تم جا سکتے ہو۔ ابھی مدینہ نہیں پہنچے ہیں، آسمان سے اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کی آیت بنا کر میرے محبوب کے سینہ اطہر پر نازل کر دی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی ذات تو کیا، اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر سکتے ہیں، تو انہی لوگوں میں سے ایک صہیب رومی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صہیب پہنچتے ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں، ابو بکر و عمر موجود ہیں رضی اللہ عنہما، آپ استقبال کرتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں اے صہیب ربح البیع، ربح البیع، تو بہت بڑی تجارت کر کے آیا ہے، بہت نفع کما کے آیا ہے۔ صہیب فرماتے ہیں سرتاج رسول میں نے تو راستے میں کوئی بے نہیں کی، کوئی خرید و فروخت نہیں کی، میں کسی منڈی میں نہیں گیا، میرا کسی تاجر سے واسطہ نہیں پڑا۔ آپ فرماتے ہیں اے صہیب اسلام کے بدلے میں جو تو نے اپنا سارا مال قربان کیا ہے، اللہ نے تیری اس تجارت کو قرآن کی آیت بنا کے نازل کر دیا ہے۔ جنتی لوگ جنت میں بھی پہنچ جائیں گے، قاری قرآن اگر وہاں بھی چرچے کرے گا، تذکرے کرے گا تو تیری تجارت کے کرے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ آیت پڑھے گا، اے صہیب تیری شان کے، تیری عظمت کے نعرے گونجیں گے۔ پیارے بھائیو، یہ ہے اسلام کی نعمت، جن کو نصیب ہو جاتی ہے وہ جان لے
وہ سمجھ لیں کہ عرش والے رب رحمان نے ہم سے محبت کا ارادہ کر لیا ہے، ہمیں اللہ ذوالجلال نے اپنا مقرب بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو چکے ہیں، اللہ ہم سے خوش ہو چکے ہیں، اللہ کی خوشنودی ہمارے نصیبے میں آ چکی ہے۔ آئیے دوسری علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جن لوگوں سے اللہ ذوالجلال خیر کا ارادہ کرتے ہیں، راضی ہونا چاہتے ہیں، جنہیں اپنا بنانا چاہتے ہیں، اللہ ذوالجلال انہیں علم اور بصیرت کی دولت عطا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے سفیان رحمہ اللہ بیان کیا کرتے تھے، ما اعلم عملا افضل من طلب العلم وحفظه لمن اراد اللہ به خیرا۔ لوگوں، میں نہیں جانتا جس شخص کے ساتھ اللہ ذوالجلال خیر اور بھلائی کا ارادہ کر لے، اسے اللہ ذوالجلال علم کی دولت عطا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال اسے قرآن کا حافظ بنا دیتے ہیں، قرآن کا عالم بنا دیتے ہیں۔ اور پیارے بھائیو، جاہل کو تو دنیا والے پسند نہیں کرتے، اللہ ذوالجلال کہاں پسند کرے؟ جاہل تو دنیا میں کسی کو پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ ذوالجلال جس سے خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا علم، قرآن مجید کا حفظ، قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر، حدیث کا علم سیکھنا اس کا محبوب ترین عمل بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے ان سے رضامندی کے فیصلے کیے تھے۔ یہی وجہ ہے ایک ایک حدیث کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر بھی کرنا پڑتا تو سفر کیا کرتے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، پتہ چلا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک حدیث ہے جو ان کے پاس نہیں تھی، ان کو معلوم نہیں تھی۔ مدینہ منورہ سے ایک اونٹ خریدتے ہیں، قیمتی اونٹ خریدا ہے، سوار ہوئے ہیں، مدینہ سے چلے ہیں، ایک مہینے کا سفر کر کے شام پہنچے ہیں۔ عبداللہ ابن انیس کے پاس کہتے ہیں، عبداللہ میں مدینہ سے ایک مہینے کا سفر کر کے آیا ہوں، وہ فلاں حدیث پتہ چلا ہے تیرے پاس ہے، وہ حدیث مجھے پڑھا دیجئے، وہ حدیث مجھے سکھلا دیجئے۔ پیارے بھائیوں، انہیں پتا تھا، وہ جانتے تھے یہ علم ہی ہے جس کے ذریعے ہم اللہ ذوالجلال کے محبوب بن سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہم اللہ ذوالجلال کو راضی کر سکتے ہیں۔ آج ہمیں بھی دیکھنا ہے ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے بھیجے ہوئے احکامات سیکھنے کا کتنا شوق ہے، ہم اس کو سیکھنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں۔ کیا ہم بھی دین سیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں؟ کیا دین سیکھنے کے لیے ہمارے دلوں میں بھی تڑپ موجود ہے؟ نہیں پیارے بھائیوں، آج ہماری حالت کچھ اور ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نشانی بیان کی، فرمایا جس کے ساتھ اللہ ذوالجلال خیر کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، مالک الملک اسے صراط مستقیم عطا کر دیتے۔ آج دنیا میں لوگ اس بات پہ پریشان ہیں کہ قاری صاحب، مولوی صاحب، علامہ صاحب، خطیب صاحب کیا کریں، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں عالم کا یہ فتویٰ ہے، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، سب کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا لو، اس کو دیکھ لو، یہ جو کہے وہی صراط مستقیم ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اس قرآن سے بڑھ کر إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا
خیرا. دنیا میں سب سے بہترین ڈائریکشن دینے والی کوئی کتاب ہے تو وہ اللہ ذوالجلال کا قرآن ہے. یارو قرآن پڑھ کر تو دیکھو. کسی مسئلے کا حل اور کسی مسئلے کی تہ تک پہنچنے کے لیے اس قرآن کو اپنا فاصل، اپنا فیصلہ کرنے والا تسلیم کر کے تو دیکھیے. یہ قرآن تمہیں ضرور صراط مستقیم دکھائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا اذا اراد اللہ بعبد خیرا افرغ علیہ السداد وکنفہ بالعصمہ. جب اللہ ذوالجلال کسی سے خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ذوالجلال اسے صراط مستقیم پہ چلا دیتے ہیں اور خالق و مالک اسے گناہوں سے بچا لیتے ہیں. آئیے چوتھی نشانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بالشاب خیرا وفق له رجلا صالحا. اور میرے پیارے نوجوان بھائیوں، یہ آپ کے لیے بہترین خوبصورت پیغام ہے. اس کو سنیے، غور کیجئے. سرتاج رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب خالق و مالک اللہ ذوالجلال کسی جوان کے ساتھ، کسی نوجوان سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس سے راضی ہونا چاہتے ہیں، اس کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ ذوالجلال اس نوجوان کو ایک اچھا نیک ساتھی دوست بنا دیتے. آج نوجوانوں سے میں کہوں گا اپنی مجلسوں کو چیک کیجئے، اپنی دوستیوں کو چیک کیجئے، اپنی کچن کیبنٹ کو چیک کیجئے، اپنے لیفٹ رائٹ کو چیک کیجئے. ہم کن کے درمیان اپنے شب و روز گزارتے ہیں؟ ہمارا وقت کن کے پاس زیادہ گزرتا ہے؟ دوست کیسے ہیں؟ کیا نمازی بھی ہیں یا نہیں؟ کیا قرآن کو پڑھنے والے ہیں یا نہیں؟ کیا وہ کبھی تہجد گزار ہیں کہ نہیں؟ کیا انہوں نے روزے رکھے ہیں یا نہیں؟ کیا ان کے پاس مال ہے، حج عمرے کے لیے جاتے ہیں یا نہیں؟ مال ہے دنیاوی کاموں کے لیے، دنیاوی مجلسوں کے لیے لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے والا ہے. دین کا نام لیا جائے 1 روپیہ خرچ کرنا وہ اپنے لیے بہت بڑی مصیبت سمجھتا ہے. پیارے بھائیوں، یہ بھول ہوگی کہ میری فلاں سے دوستی ہے، علاقے کے فلاں بڑے چودھری سے دوستی ہے. نہیں نہیں، اگر اللہ کے محبوب ہو تو تمہارا دوست وہ ہوگا جو نمازی ہے، تمہارا دوست وہ ہوگا جو صف اول کا نمازی ہے، تمہارا دوست وہ ہوگا جو تہجد کا اشراق کا پابند ہے، تمہارا دوست وہ ہوگا جو رات کو قیام اللیل میں اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرتا نظر آتا ہے، تمہارا دوست وہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، خدمت خلق کے لیے، دینی مدارس کے لیے، مساجد کے لیے خرچ کرنے والا ہوگا. اگر اللہ ذوالجلال کے تم محبوب ہو، تمہارا دوست وہ ہوگا جس کی زبان پہ اللہ کا ذکر رہتا ہے. اگر تم اللہ کے محبوب ہو، یہ جاننا چاہتے ہو، تو اپنے دوست کو چیک کر لیجئے. جیسا آپ کا دوست ہوگا، اگر اچھا ہے خوش ہو جائیے. اللہ کے محبوب ہو، اگر تمہاری دوستی ان کے ساتھ ہے جو گانے سننا پسند کرتے ہیں، جو بری مجلسیں کرنا پسند کرتے ہیں، جو شراب نوشی کے عادی ہیں، جو زناکاریاں کرنے والے ہیں، یاد رکھیے یہ آپ کی بھول ہوگی کہ میرے دوست بڑے اچھے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ عرش والے نے آپ سے خیر کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے. اگر اللہ ذوالجلال کا آپ سے خیر کا ارادہ ہوتا تو اللہ کبھی بھی برے دوستوں کے ساتھ آپ کو بیٹھے نہ دیتے. اس لیے پیارے بھائیوں، آج ہمیں اصلاح کرنی ہے. 5ویں نشانی کیا ہے؟ جن سے اللہ ذوالجلال خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال ان کے وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں. اللہ ان کے وقت کو محفوظ کر لیتے ہیں، ضائع نہیں ہونے دیتے. ان کا وقت اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان کا وقت
دنیا کی عام مجلسوں کے لیے نہیں بلکہ دینی مجلسوں کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے تو اپنی زندگی کے اس دن پر ہوتی ہے جو میری زندگی سے کم تو ہو چکا لیکن میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں کر گیا۔ ایسا دن جس میں میں نے کوئی عمل نہیں کیا، کوئی نیا عمل میری زندگی میں نہیں آیا، وہ دن میری زندگی سے گزر گیا ہے، سب سے زیادہ مجھے پریشانی ہے، افسوس ہے تو زندگی کے اس دن پر ہے۔ لیکن پیارے بھائیو ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو نیا عمل تو دور کی بات، جو معمول کے عمل ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، ایک دن نہیں کئی ہفتے بیت جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہی نہیں۔ ہماری زندگی کے کتنے ایام ہیں گزر جاتے ہیں، ہم نے قرآن کھولا ہی نہیں۔ ہمارے پاس مال و دولت کے انبار ہیں، خزانے بھرے ہیں، بینک بیلنس بھرے ہیں، بینک کی طرف سے میسج آ جاتے ہیں مزید آپ اپنا بیلنس جہاں جمع نہیں کروا سکتے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ پیارے بھائیو یہ وقت کی نحوست ہے، جس کا وقت اللہ کی اطاعت میں نہیں گزر رہا، دنیاوی کاموں میں وقت گزار رہا ہے، دکان کو تو وقت دیتا ہے، قبر کے لیے وقت نہیں ہے، اپنی تجارت کے لیے تو وقت ہے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے وقت نہیں ہے، اپنے دوستوں کے لیے تو وقت ہے، اپنی اولاد کی نیک اچھی تربیت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ جان لے کہ اللہ ذوالجلال نے اس سے خیر کا ارادہ نہیں کیا ہے، وہ محروم ہے اللہ کی محبت سے، اللہ کی رضامندی سے، اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہر خیر سے محروم ہے۔ آئیے اپنے وقت کو قیمتی بنائیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں مجھے اتنی فکر اپنے درم و دینار کی نہیں ہوتی جتنی اپنے وقت کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ درم و دینار خرچ ہو جائے، چوری ہو جائے، گم ہو جائے، دوبارہ ملنے کی امید ہے۔ وہ درم و دینار پہلے سے زیادہ مل سکتے ہیں، لیکن میری زندگی کا گزرا ہوا ایک لمحہ میں دنیا جہان کی دولتیں بھی خرچ کر لوں تو اس کو واپس نہیں لا سکتا۔ اس لیے وقت کی قدر کیجئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس ایک آنے والا آیا تھا، کہنے لگا آپ بڑے خلیفہ راشد ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں، آؤ کچھ تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھو، گپ شپ کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بھائی اور پیارے بھائی، میں آپ سے بات چیت کرنے کو تو تیار ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، وہ سورج ہے، اس کو ذرا تھام لو، اس کو ذرا پکڑ لو، اس کو جانے نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو میں آپ کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاؤں اور وہ سورج اپنی رفتار پہ چلتا جائے، میری زندگی کا وہ لمحہ بیکار ہو جائے، میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ اگر سورج کو تھام سکتے ہو، پکڑ سکتے ہو، روک سکتے ہو تو آؤ، فضول کی گفتگو کرنے کو میں بھی تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمہ اللہ اسی لیے کہا کرتے تھے، لوگو الوقت کالسیف لو لم تقطعه يقطعك، لوگو وقت ایک تلوار ہے، اگر تم اسے استعمال نہیں کرو گے تو یہ تمہیں ہی کاٹ کے رکھ دے گا۔ اس لیے پیارے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگوں کے پاس ہیں لیکن وہ اس کی قدر نہیں کرتے، وہ ان کی عظمت کو نہیں پہچانتے۔ ایک تندرستی ہے، تندرستی کے ایام ہیں، صحت و عافیت کے ایام ہیں، جب آپ کھڑے ہونا چاہیں لمبا قیام کر سکتے ہیں، آپ لمبا رکوع کرنا چاہیں رکوع کر سکتے ہیں، سجدہ کرنا چاہیں سجدہ کر سکتے ہیں۔
اس وقت کے آنے سے پہلے کہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی پاؤں پر وزن نہ ڈال سکیں، آپ ایک لمحے کے لیے زمین پر اپنی پیشانی نہ رکھ سکیں، اس وقت کی قدر کر لیجئے، اس صحت سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ پیارے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی نشانی بیان کی ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل له واعظا من قلبی، جس بندے کے ساتھ اللہ ذوالجلال خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال اس کے دل کے اندر ایک واعظ پیدا کر دیتے ہیں، یعنی اس کے دل کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں، وہ ہر برائی کے وقت اس کا دل اس کو جھنجھوڑتا ہے۔ نماز کا وقت ہو جائے، نماز لیٹ ہو رہی ہو، کوئی کہے یا نہ کہے، اس کا دل اسے کہتا ہے ارے کیا کر رہے ہو، نماز جا رہی ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ وہ جھوٹ بولنا چاہے، اس کا دل اسے کہتا ہے بھائی یہ تو منافقوں کی علامت ہے، تم تو مسلمان مومن ہو، مومن کبھی جھوٹ بول نہیں سکتا۔ وہ دھوکہ کرنا چاہے، اس کا دل اسے کہتا ہے بھائی کیا کر رہے ہو، تم تو مسلمان ہو، تم کیوں دھوکہ کرو گے۔ اس کے دل کی جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے، یاد رکھ لیجئے گویا اللہ ذوالجلال نے اس سے خیر کا ارادہ کیا ہوا ہے، وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے۔ ساتویں علامت میمون بن سیاح فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا حبب الیہ ذکرا، جب اللہ ذوالجلال کسی سے خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ ذوالجلال اس کے دل کے اندر اپنے ذکر کی محبت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ نمازوں میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، نمازوں کے بعد تادیر اللہ کے گھر میں بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا نظر آتا ہے۔ وہ صبح شام کے اذکار پابندی سے کرتا ہے، وہ سفر پہ جا رہا ہو اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ شاپ پر بیٹھا ہو اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، حسبی اللہ، لا الہ الا ہوا علیہ توکلت، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، وہ خوبصورت کلمات اپنی زبان سے ہمیشہ ادا کرتا نظر آتا ہے۔ یہ علامت ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اس سے خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لوگو دیکھا کرو جن کے ساتھ بیٹھتے ہو، جن کے ساتھ گھنٹوں مجلسیں کرتے ہو، وہ اس مجلس کے اندر ذکر کس کا کرتے ہیں۔ اور حقیقت ہے جس سے انسان کو محبت زیادہ ہوتی ہے زبان پہ ذکر بھی اسی کا زیادہ آتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہی اللہ کا ذکر کرے گا۔ گھنٹوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہیں، دو دو چار چار گھنٹے اکٹھے گزرتے ہیں، ایک بار بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، توفیق ہی نہیں ملتی۔ سبب کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے خیر کا ارادہ نہیں ہے۔ محمد بن عون رحمہ اللہ کے ولی بندے تھے۔ کسی نے کہا اے محمد بن عون، آپ کے ساتھ مجلس کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کبھی آپ نے کسی کی بات نہیں کی، کبھی کسی کی کوئی آپ نے غیبت نہیں کی، کسی کے عیب کی بات نہیں کی، کیا مسئلہ ہے، کیسے انسان ہو؟ محمد بن عون فرماتے ہیں یار کیا میں نے اپنی اصلاح کر لی ہے؟ کیا میری اصلاح ہو چکی ہے؟ میں نے اپنے سارے عیب ختم کر لیے ہیں؟ کیا میری ذات عیبوں سے پاک ہو چکی ہے کہ میں دوسروں کے عیبوں کا ٹھیکیدار بنوں، دوسروں کی غلطیوں کوتاہیوں عیبوں کی تلاش کروں؟ کیا میرے عیب ختم ہو چکے ہیں؟ میرے اپنے اندر اتنے عیوب ہیں، اتنے نقص ہیں، کمیاں ہیں، میں تو ان کی اصلاح نہیں کر سکتا، میں دوسروں کے عیبوں کا تذکرہ کر کے بھی کیا کروں؟ پیارے بھائیو، آج اس وقت تک ہماری مجلسیں رونق نہیں پکڑتی جب تک کسی کی غیبت نہ ہو، جب تک کسی کے عیبوں کی بات نہ ہو، جب تک کسی کے نقائص اور عیوب پر ہم طعن نہ کریں، ہماری مجلسیں رونق نہیں اختیار کرتی۔ نہیں پیارے بھائیو، جس مجلس کے اندر آپ دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، یاد رکھ لینا یہ اللہ کی رضامندی کی مجلس نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی خوبی بیان کی ہے، جن سے اللہ ذوالجلال خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، مالک الملک ان کے رویے نرم کر دیتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ نرمی پیدا کر دیتے ہیں، ان کی زبان پہ اللہ نرم کلمات جاری کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، جب اللہ ذوالجلال کسی سے خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ ذوالجلال ان کے گھر میں، ان کے معاملات میں نرمی کے رویے پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں سے بات کرتا ہے نرم لہجوں میں، شاگردوں سے بات کرتا ہے نرم لہجے، کسی اپنے متحد غلام، اپنے کسی جناب ورکر سے بات کرتا ہے نرم انداز سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں یاد رکھنا، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانا ولا ينزع من شيء الا شانا۔ جب نرمی، شفقت، رحم دلی، پیار، محبت کسی بھی معاملے میں تم پیدا کرو گے، اللہ اس میں خوبصورتی پیدا کر دیں گے۔ جب تم نرمی کو دور کرو گے، نرمی کو چھوڑو گے، تمہارا وہ اچھے سے اچھا کام بھی لوگوں کی نگاہوں میں برا بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہودیوں نے سازش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یہودیوں کے چند لوگ آئے اور ایک سازش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، یعنی السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم، مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ تم پر موت ہو، یعنی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ کو بد دعا دینا چاہتے ہیں۔ ہم تو غور ہی نہیں کرتے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمہ سنا اور فرمایا وعلیکم، یہ جو تم نے بد دعا کی ہے میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے اوپر ہو۔ کیوں؟ تمہاری تو سنی نہیں جائے گی، میری اللہ ذوالجلال کے ہاں رد نہیں ہوگی، یہ ہلاکت، تباہی، یہ موت تمہارے اوپر ہو۔ سیدہ عائشہ ام المؤمنین تشریف فرما تھی، جب یہ کلمہ سنتی ہیں تو فوراً گویا ہوتی ہیں علیکم اللعنہ وغضب علیکم، اے یہودیو تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کا غضب ہو، تم اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عائشہ مہلاً، یا عائشہ، عائشہ کیا ہو گیا ہے؟ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اولم تسمعی ما قال، اولم تسمع، سیدہ عائشہ فرماتی ہے سرتاج رسول آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ اولم تسمع ما قالوا، انہوں نے کتنی بڑی بات کہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے عائشہ اولم تسمعی ما قلت، کیا تو نے میری بات کو نہیں سنا؟ میں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے میرے لیے بد دعا کی، میں نے جواب میں کہا وعلیکم، ان کی تو سنی نہیں جائے گی، میری ان کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ اس لیے ان الرفق لا يكون في شيء ان اللہ رفیق يحب الرفق في الامر كله۔ اے عائشہ نرمی اختیار کیجئے، اللہ ذوالجلال ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ ایک اونٹ پر سوار رہے، وہ اونٹ تیزی سے چلتا نہیں، چل نہیں رہا، اس کی مہار کو کھینچ رہی ہیں، اس کو ڈانٹ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیک بالرفق، اے سید، اے میری پیاری عائشہ نرمی اختیار کیجئے، نرمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کا درس دیتے ہیں۔ آج وہ نوجوان جو اپنی جوانی اس بات میں سمجھتے ہیں جب تک کسی کو تھپڑ نہ مار لے، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کر لے، گھر میں ہو بیوی کو جب تک مار نہ لے اس وقت تک اپنی جوانی کو جوانی نہیں سمجھتے، اپنے بچوں کو جب تک مار نہ لے، ڈانٹ نہ لے، سمجھتے ہیں ہم تو کمزور ہیں۔ نہیں پیارے بھائیوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے نہیں ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کا
ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تلک نہ کسی غلام کو ڈانٹا ہے، نہ مارا ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی بیوی کو مارا ہے۔ اس لیے نرمی اختیار کیجئے، یہ اللہ ذوالجلال کی محبت کے راستے ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے خالق و مالک ہمیں بھی یہ اللہ کی رضامندی کے کام اور اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی کو حاصل کرنے والے کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ